حمزہ شاہد صاحب کا سوال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا؟ قرآن مجید میں تو میری زبان کا کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا، تو کیا میں عربی میں بولا کروں اور قرآن مجید کے الفاظ استعمال کیا کروں؟ خدا بھی اردو کا لفظ تو نہیں ہے؟ تو اللہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کے لفظ میں مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تحریک چلی کچھ 7 8 10 سال پہلے، وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جس لفظ کی جمع ہو وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ رازقوں میں سے بہترین رازق ہے۔ یہ کوئی استدلال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا استدلال کیا کہ وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے جس کی مؤنث نہ ہوتی ہو۔ الہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس کی مؤنث بھی ہوتی ہے الہ، ٹھیک ہے۔ تو لات الہ سے بنا ہوا ہی ایک دیوی کا نام تھا، تو لات مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی استدلال مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پھر اللہ نے کب کہا ہے کہ صرف میرا نام اللہ ہے؟ وہ تو کہتا ہے للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ تو خدا میں وہ کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑیں؟ کوئی خرابی نہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ خدا کے لفظ کی بڑی ضرورت ہے۔ بس ہم یہ کہیں گے کہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی نیگیٹو جملہ اللہ کے لیے بولنا پڑے تو میں اللہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مروا دیا، یہ میں نہیں بولوں گا۔ اس موقع پر خدا کا لفظ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کا لفظ بول رہے ہیں تو ذات الہی زیر بحث نہیں آتی، اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کیا بولوں کہ نہ بولوں؟ مجھے جملہ بتا دی جس کا متبادل جملہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ بولوں یا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے؟ تو یہ میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ خدا کا لفظ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو خدا کے لفظ میں کوئی عیب نہیں ہے، خدا کا مطلب مالک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عربی زبان میں بھی مالک کا لفظ بولا گیا ہے، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں تو سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہم بولتے ہیں، خدا کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو میرے دادا پردادا والدین اللہ میاں کا لفظ بولتے تھے، اللہ میاں یہ کہتے ہیں، اللہ میاں۔ تو میاں کا لفظ بولیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میاں کا مطلب شوہر بھی ہوتا ہے، تو بولیں کہ نہ بولیں؟ میاں کا مطلب محترم ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس اللہ کا نام قرآن مجید میں آ گیا ہے تو ہمارے لیے بہت معزز ہے، ثابت شدہ ہے۔ اب کیا ہم عبرانیوں کو روک دیں کہ وہ ایل کا لفظ نہ بولیں؟ کیا انگریزوں کو روک دیں کہ وہ گاڈ کیپٹل جی والا نہ بولیں؟ نہیں روک سکتے، یہ زبانوں کی ضرورت ہے۔ اور میں نے جو جملہ آپ کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کر دیں اللہ کے ساتھ، معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا تو واقعی کوئی اللہ نہیں۔ توحید کا مضمون بیان ہی نہیں ہو رہا۔ توحید کا مضمون بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں خدا کا لفظ یہاں استعمال کروں۔ سر اس دوسرے جملے کے متبادل وہ لفظ بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کلمے میں ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ لفظ تو آ سکتا ہے اس میں خدا کی جگہ پہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی آنکھیں بصیرت کی کھول کر بتائیے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس سے جو معنی ادا ہوئے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ادا ہوتے ہیں؟ معنی وہی ہیں، ادا نہیں ہوتے۔ میری زبان میں الہ اس معنی میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے الہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے معبود، تو اللہ کے علاوہ معبود تو موجود ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، ہم انکار کرتے ہیں معبود تو موجود ہے۔ تو معبود ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے اس کا۔ تو ہمارے ذہنوں میں الہ کے معنی معبود کر دیے، معبود چھوٹا اس کا حصہ ہے ایک اس کے معنی کا۔ الہ کا صحیح ترجمہ خدا ہے، صحیح ترجمہ، اپنے پورے ناقص علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ الہ کا صحیح ترجمہ خدا ہے، معبود نہیں ہے۔ جس معنی ہم خدا بولتے ہیں اسی معنی میں الہ بولا جاتا ہے، سچی بات ہے۔ مالک کے معنی نہیں، ہم خدا کے اندر مالک کے معنی نہیں مانتے، الہ ہی کے معنی مانتے ہیں۔ تو الہ کا بہت اچھا ترجمہ ہے خدا، بہت اچھا ترجمہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ترجمہ کرنا چاہیے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بات غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے۔